مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنے کے دوران جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں بڑے بڑے وسوسے آتے ہیں، جو خیال کبھی نہیں آتا وہ نماز کے دوران میں آتا ہے، اور کبھی کبھی اتنے خراب خیالات آتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ تو اس صورت میں کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر نماز کی صورت میں ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، رکوع سجدے کی حالت میں ہیں، اور اگر آپ کو وسوسے آ رہے ہیں تو ان وسوسوں کو آنے دیں اور آپ اپنی نماز قائم رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ نماز جیسی عظیم عبادت میں اگر مجھے خیال آ رہا ہے تو میں نماز ہی تک کر دوں۔ نماز پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اور ایک ہمارے استاد نے اس موقع پر جب ہم پڑھتے تھے ایک بہت زبردست بات پوچھی تھی ہم سے، تو بولے جس شخص کے ساتھ یہ کیفیت، اس نے کہا ایک شخص کے ساتھ یہی ساری کنڈیشن پیش آ رہی تھی، خاص طور جب وہ سجدہ کر رہا تھا، جب وہ سجدہ کرتا تھا تو اسے بڑے بڑے عجیب خیالات ستاتے تھے۔ تو ہمارے استاد نے ان سے سوال کیا، مجھ سے سوال کیا کہ تم اس شخص سے پوچھنا کیا یہ سجدے کی حالت جو اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، کیا وہ سجدہ کسی اور کو کر سکتا ہے؟ اگر وہ سجدہ کسی اور کے سامنے نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، کتنے خیالات رہے کوئی مسئلہ نہیں، قبول ہو جائے گا، کیونکہ یہ سجدہ وہ صرف اللہ کے لیے کر سکتا ہے، کسی نارمل آدمی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی نارمل آدمی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا تو اگر اسے وسوسے آ رہے ہیں تب بھی اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر روحانیت زیادہ پیدا کرے کہ اس کے اندر خراب خیال آنا بند ہو جائے۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا اور بعد میں اسے مجبوراً جانا پڑا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کو کفارہ دینا ہوگا؟ دیکھیے قسم چاہے کیسے بھی ٹوٹ گئی، مجبوری میں ٹوٹی، کیسے بھی ٹوٹی، کفارہ اس کا دیا جائے گا۔ آج کل UPI وغیرہ کے استعمال سے ہم اکثر لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم بھیج دیتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ کی رقم UPI کے ذریعے بھیجنے سے وہ شخص مالک بن جائے گا؟ حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے۔ تو دیکھیے UPI وغیرہ کے ذریعے سے اگر آپ جس کو دے رہے ہیں اسی کو مالک بنا رہے ہیں، یعنی اسی کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آپ کو بھی دینی مثال کے طور پر کسی اسلم صاحب کو زکوٰۃ دینی ہے اور آپ نے انہی کے اکاؤنٹ کی UPI میں بھیجا تو وہ مالک بن گئے، لیکن اگر آپ نے کسی دوسرے کو دیا کہ وہ ان کو دے دیں تو جب تک وہ ان کو نہیں دیں گے تب تک ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے ڈائریکٹ اپنے موبائل سے کسی صاحب کو بھیجا اور ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پہنچ گئے تو اکاؤنٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک اس کے اپنے آپ بن گئے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کر پایا اور اس کی نیت بھی تھی اور اس نے بار بار کوشش بھی کری لیکن بہرحال اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ قرض دار ہے، جب تک وہ مہر ادا نہیں کرے گا تب تک وہ قرض دار ہے، اور بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کے وارثین میں اس چیز کو دیا جائے گا۔ کیا بغیر وضو کے اذان دینا درست ہے؟ بغیر وضو کے اذان مثلاً تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ خلاف سنت بھی ہے اور قابل لعنت بھی ہے وہ شخص جو بلا وضو اذان دے۔ بحالت مجبوری مسئلہ الگ ہے کہ بھائی باہر ٹیمپریچر -7 ڈگری ہے اور مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر نارمل حالات ہے، ساری انتظامات ہیں، اور پھر کوئی آدمی بلا وضو اذان دے رہا ہے تو یہ قابل لعنت شخص ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور کوشش یہ کریں کہ ہم کوئی بھی کام کریں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ آج کل ایک نئی بات اور ہے کہ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ بغیر وضو موبائل میں قرآن کھول کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہ کہتا ہے کہ بلا وضو قرآن کے ادب کے خلاف یہ بات ہے کہ ہم بلا وضو قرآن کو پڑھیں۔